امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بیان کیا جائے گا۔ بس اسی سلسلے میں آج میں حاضر آیا۔ ہر سال 2 شعبان المعظم کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی مناسبت سے تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے لنگر وغیرہ اور بیان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سال گزشتہ بھی میں نے تقریر کی تھی اور آج پھر حاضر آیا۔ چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنے امام کی شخصیت کو پہچان سکیں گے، چونکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حنفی ہونے کے باوجود عوام کا ایک بڑا طبقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات سے ناواقف ہے۔ ہمارے آقا و مولا امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام نعمان ہے اور ان کے والد گرامی کا نام ثابت ہے اور دادا کا نام زوتا ہے، یہ حضرت زوتا جو تھے یہ آتش پرست تھے اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب ان کے بیٹا پیدا ہوا یعنی امام اعظم کے والد حضرت ثابت، تو حضرت مولائے کائنات کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر گئے۔ حضرت علی نے کوئی چیز اپنے منہ میں چبا کر ان کے منہ میں ڈالی اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اسی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا عظیم الشان اور بے مثل و بے مثال عالم دین ان کے گھر پیدا ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے۔ القاب بہت ہیں، امام الفقہا بھی ہے، امام المحدثین بھی ہے، سراج الامہ بھی ہے، کاشف الغمہ بھی ہے، امام اعظم بھی ہے، استاذ المجتہدین بھی ہیں، اور دین حق کے مدون اول بھی آپ ہیں۔ آپ کی پیدائش کے تعلق سے میں نے اس کے پہلے بھی کئی بیان میں عرض کیا کہ علماء کا کچھ اختلاف ہے، مورخین کا۔ بعض لوگ ہجری 60 بیان کرتے ہیں، کوئی 67 بیان کرتا ہے۔ علامہ زاہد الکوثری نے معتبر روایات سے، معتبر تاریخی حوالوں سے ہجری 70 بھی بیان کیا ہے، لیکن سارے مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ ہجری 80 میں پیدا ہوئے۔ 80 سے آگے کسی نے آپ کے سال پیدائش کو بیان نہیں کیا ہے۔ یعنی اگر ہجری 80 بھی مانا جائے تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں آخری صحابی جو ہے وہ ہجری 120 تک تھے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کا لگ بھگ 40 سال کا زمانہ پایا ہے۔ آپ کا مولد و مسکن یعنی جہاں آپ کی ولادت ہوئی اور جو آپ کی جائے سکونت رہی وہ کوفہ کی سرزمین ہے۔ ابھی قرآن مجید سورہ جمعہ کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں ہمارے امام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت موجود ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور فرمایا انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان سے اوروں کو پاک، ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں جو ابھی ان اگلوں سے نہیں ملے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ گمراہی میں تھے، کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو نکالا، کتاب و حکمت کا علم عطا فرمایا، اور نبی کریم ان لوگوں کو بھی علم عطا فرمائیں گے جو ابھی اس صحابہ کی جماعت سے آ کر نہیں ملے، صحابہ کی جماعت سے آ کر نہیں ملے۔ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر صحیح بخاری میں ہے، حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہیں ملے۔
یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ابھی ہم سے نہیں ملے؟ سرکار نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا۔ اسی بیچ 2 کتابوں والے یعنی حضرت سلمان فارسی، جن کو قرآن کا بھی علم تھا اور تورات کا بھی علم تھا، اور معمر صحابی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر رکھا اور ارشاد فرمایا، لو کان الایمان عند ثریا لنا له رجال او رجل من هؤلاء او رجل من هؤلاء۔ یہ صحیح بخاری جلد 2 ہے، صفحہ 727 ہے، جو خالص عربی والی ہو، غیر معرب، غیر مقلدین سے میں کہوں گا ذرا اس کو کھول کر دیکھیں کہ بخاری شریف میں جو الفاظ ہے، لو کان الایمان عند ثریا، اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر پہنچ جائے تو اس کی قوم سے چند اشخاص، چند لوگ یا ایک شخص حاصل کرے گا۔ اور صحیح مسلم میں جلد 2 ہے، صفحہ 312 ہے، جہاں فارس والوں کی فضیلت کا بیان ہے، وہاں لو کانت دین عند ثریا کے الفاظ ہیں۔ بخاری میں لو کان الایمان اور مسلم میں لو کانت دین عند ثریا۔ اگر دین ثریا ستارے تک پہنچ جائے، اس کی بلندی تک پہنچ جائے، تو ضرور اہل فارس میں سے یا فارس والوں کے بیٹوں میں سے ایک شخص اسے جا کر لے کر آئے گا۔ اور امام احمد بن حنبل نے لو کان العلم عند ثریا، ایک جگہ بخاری میں ایمان کا لفظ آیا ہے، مسلم میں دین کا لفظ آیا ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں علم کا لفظ آیا ہے کہ جب علم ثریا ستارے کی بلندی پر پہنچے گا تو اس کی قوم میں سے ایک شخص اسے لے کر آئے گا۔ اس حدیث کے متعلق امام سیوطی تمییز الصحیفہ میں، جس کا صفحہ 3 ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی اس حدیث میں بشارت دی ہے، جسے حلیۃ الاولیاء میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت فرمایا گیا ہے، اور یہ اصل صحیح ہے جس پر بشارت اور فضیلت میں اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کے شاگرد، سیرت شامی کے مصنف حضرت علامہ محمد بن یوسف شافعی نے بھی اس کی تائید و توثیق کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ سلمان فارسی کے قوم سے ایک شخص ہوگا جو دین کو ثریا کی بلندیوں سے لے کر آئے گا اور لوگوں میں اسے عام کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم ہجری 11 میں تشریف لے گئے، حضرات صحابہ کے مبارک وجود دنیا سے اٹھنے لگے، اب لوگوں میں دنیا داری زیادہ ہو گئی، ہو گئی۔ حال یہ ہو گیا کہ لوگ جو حضرات صحابہ کے مقدس نقوش قدم تھے ان سے ہٹنے لگے اور علم کی کمی آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو کوفہ کی سرزمین پر پیدا فرمایا، جو دین کو اس بلندی سے لے کر آتے ہیں اور لوگوں میں عام فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھو، فارس والوں میں امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہیں گزرا ہے۔ جی ہاں، این سعادت بزور بازو نیست، یہ نیک بختی جو ہے وہ ہاتھوں سے، طاقت سے، بل سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، جب تک عطا کرنے والا رب اسے عطا نہ فرمائے، یہ طاقت سے نہیں حاصل کی جا سکتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ اسے عطا نہ فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علم کی طرف رغبت ہوئی وہ تھوڑی بڑی عمر میں ہوئی ہے، لگ بھگ 20 سال کی عمر میں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بازار سے جا رہا تھا کہ کوفہ کے مشہور تابعی امام شابی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، بازار میں کاروبار کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا کاروبار کپڑے کا بہت بڑے پیمانے پر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، مجھے تمہاری پیشانی پر علم و فضل اور دانش مندی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان کے ارشاد نے امام اعظم کے دل میں ایسا گھر کیا، ایسے متاثر ہوئے کہ آپ نے بجائے بازار کے علم دین کا راستہ اپنایا اور حضرت حماد کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جو اس وقت کوفہ میں بہت بڑے علم تھے۔ اور حضرت حماد
حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، جو کوفہ کے اندر بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود سے علم حاصل کیا اور ان کے جانشین تھے، اور عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ سرکار نے جن صحابہ سے قرآن سیکھنے کا امت کو حکم فرمایا اس میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، اور فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جسے حرام کہے وہ حرام ہے، جسے حلال کہے وہ حلال ہے، یعنی وہ مجھ سے اتنا علم حاصل کر چکا ہے کہ اسے حلال و حرام کی اچھی طرح تمیز ہے۔ یہی وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ جب کوفہ میں آئے تو آپ کے علم سے استفادہ کرنے والے اتنے ہو گئے کہ مولائے کائنات شیر خدا جب کوفہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ شاگردان عبداللہ ابن مسعود سے پورا کے پورا میدان بھر گیا ہے۔ حضرت علی فرحت و انبساط سے فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود تم نے کوفہ کو تو دارالعلوم بنا دیا ہے، علوم کا گھر بنا دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجتہد مطلق بن گئے اور قرآن و حدیث سے لگ بھگ 12,93,000 مسائل آپ نے جمع فرمائے اور رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بڑی خصوصیات کی حامل ہے۔ کوئی ایک وصف ہو، دو وصف ہو، ایک خوبی ہو، دو خوبی ہو تو انسان بیان کرے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر کلام کرنے کے لیے اور آپ کی شخصیت کا حقیقی تعارف کرنے کے لیے مہینوں لگ جائیں گے، اور نہ جانے کتنی نشستوں میں کئی گھنٹے بیان کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کی شخصیت پر مکمل بات ہو سکے گی۔ ہم چند باتیں یہاں عرض کریں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام اعظم کی ولادت ہجری 80 میں کوفہ کی سرزمین پر ہوئی، اور آپ کو علم کی طرف راغب کرنے والے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اب آپ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سیرت و کردار کو کس طرح بنایا تھا، جو لوگ اونچی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں اور جن کا انتخاب اللہ کی طرف سے دین کے کام کے لیے ہوتا ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہر زاویے سے ہر طرح سے نوازتا ہے، اور ان کی شخصیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو پھر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج بھی کیڑے نکالنے والے موجود ہیں، اور ہر بڑی شخصیت میں لوگ کیڑے نکالتے ہیں۔ وہ امام اعظم ہی کی تخصیص کیا، کیڑے نکالنے والے تو اللہ و رسول کی ذات میں بھی عیب پیدا کرتے ہیں معاذ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت و کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں کہ جب میں کوفہ پہنچا اور پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا زاہد کون شخص ہے، وہ زمانہ صحابہ کے زمانے سے قریب کا ہے، اور وہ زمانہ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا۔ وہاں پر معمولی سی سنت کے ترک کو بہت برا سمجھا جاتا، چھوٹی سی سنت کے ترک کو بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاذ ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث جن کا لقب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ پہنچا اور پوچھا یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو سب نے بیک زبان امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیا۔ حضرت حفص بیان کرتے ہیں کہ میں 30 سال تک امام صاحب کی خدمت میں رہا، کبھی نہیں دیکھا کہ جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کیا ہو، یعنی دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو۔ یہ آپ کی عادت نہیں تھی، بلکہ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کسی چیز میں ذرا سا بھی شبہ پیدا ہوتا تو اس سے علیحدہ ہو جاتے اور اپنا تمام مال بھی اس سے الگ کرتے۔ یاد ہوگا آپ کو یہ واقعہ، بارہا علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے اپنے شریک کاروبار کو کوئی کپڑا دیا بیچنے کے لیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، تو اس کپڑے میں کوئی نقص تھا، کوئی کمی تھی، امام صاحب نے کہا بیچتے وقت اس کو بتا کر دینا۔ اب یہ صاحب بازار میں گئے لیکن بھول گئے عیب بتانا، کپڑا بیچ دیا، خدمت میں پیسہ لے کر حاضر ہوئے اور وہ 30,000 درہم تھے، معمولی رقم نہیں تھی۔ تو امام اعظم نے پوچھا کہ آپ نے وہ عیب بتایا سامنے والے کو کہ کپڑے میں عیب ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت میں بھول گیا۔
امام اعظم نے سارا کے سارا مال صدقہ کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، سارا کے سارا مال صدقہ کر دیا۔ آج مسلمان کہے جانے والے، اللہ و رسول کے نام کا دم بھرنے والے، امام عالی مقام سیدنا امام حسین کا غم منانے والے، آپ سے محبت کرنے والے، اولیاء اللہ کے زندہ باد ہونے کے نعرہ لگانے والے، آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم ہماری عیب دار چیزوں کو خوبی بتا کر بیچتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ میں نے اپنی کوئی چیز بیچی، ایک مسلمان کو بیچی، یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ان صاحب نے جب مجھے پیسے دیے تو اس میں 2-3 نوٹ ایسی تھی کہ جس میں بھارتیہ بچوں کا بینک لکھا ہوا تھا، اور چپکا کر مجھے دے دی۔ میں نے لے لیا، میں نے کسی کو پیمنٹ کر دیا سامنے، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اس طرح کی بات ہے۔ اب ان صاحب نے مجھے 2 دن بعد فون کر کے بتایا کہ آپ نے جو نوٹ مجھے دی ہے اس کے اندر بھارتیہ بچوں کا بینک، یعنی آدھی اصلی ہے اور آدھی نقلی ہے، کہیں سے پھٹ گئی ہوگی تو انہوں نے بچوں کی نوٹ کو اس میں چپکا دیا اور مجھے تھما دیا۔ اب 2 دن بعد جب وہ صاحب فون کر رہے ہیں تو میں نے ان سے ضرور واپس لیا، بھائی میں میری ذات سے کسی مسلمان کا کیوں نقصان کروں، لیکن جنہوں نے مجھے دیا ان کو ذرا سا تو سوچنا چاہیے۔ اور جس امام کی ہم تقلید کر رہے ہیں ان کا کہ احتیاط کا عالم یہ ہے کہ بغیر عیب بتائے کپڑا بیچا اور رقم حاصل ہوئی تو ساری کے ساری رقم راہ خدا میں خرچ کر دی۔ امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ جو شروع میں امام اعظم کے بڑے مخالف تھے، لیکن پھر بعد میں ایسے مداح ہوئے اور ایسے چاہنے والے ہوئے کہ ان کی مجلس میں کسی نے امام اعظم کی شان میں گستاخی کی تو امام یزید بن ہارون بہت دیر تک خاموش رہے۔ لوگوں نے آپ سے کہا خدا آپ پر رحم فرمائے، ہمیں آگاہ کیجئے معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ متقی تھے، پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے، دنیا سے بے نیاز تھے، زبان کے سچے تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے حافظ الحدیث تھے۔ امام اعظم کی حزم و احتیاط، زہد و تقویٰ کی چند مثالیں میں نے اوپر بھی پیش کی، اور یہ زہد و تقویٰ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور امام صاحب کا زہد و تقویٰ تو بے مثال تھا۔ آج بھی جس کا شہرہ زبان خلق پر ہے اور دنیا اعتراف کرتی ہے کہ واقعی امام اعظم ابو حنیفہ بڑے متقی پرہیزگار، کہ جس نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، اور کوفہ شہر میں جب ایک بکری چوری ہو گئی تو آپ نے قصائی کو بلا کر پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 سال۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 سال تک اس کا گوشت تناول نہیں فرمایا۔ کیا ضروری تھا کہ وہ چوری کی بکری آپ ہی کے قصائی کے پاس آتی؟ کوئی ضروری بات تھی؟ کیا ضروری تھا کہ وہ کوفہ ہی میں ذبح ہوتی؟ کسی اور شہر بھی تو منتقل ہو سکتی تھی، اور شریعت نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ اس کی تحقیق کرتے۔ اور قصائی سے ہرگز گوشت خریدنا ناجائز و حرام نہیں تھا، لیکن یہ آپ کا تقویٰ تھا، آپ کا احتیاط تھا کہ آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت تناول نہیں فرمایا اور اپنے نفس پہ قابو رکھا۔ آج جو لوگ ولایت کے دعوے دار ہیں، جب بریانی کی پلیٹیں بھر کے آتی ہے، کوفتے اور شیرمال اور طرح طرح کے پکوان آتے ہیں تو گلے تک ٹھوستے ہیں، اور جب قوالی کی محفل ہوتی تو بھانگڑا ڈالنے لگتے ہیں، اور جب نمازوں کا وقت آتا تو پیر پسار کر سوتے ہیں، کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ ان حرام خور جاہلوں کو امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف و ائمہ کے پاس یہی وہ عظیم دولت تھی کہ جس کی بنیاد پر ہر جگہ وہ کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر میدان میں سرخرو فرمایا کرتا تھا۔ تقویٰ و پرہیزگاری کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ تقویٰ کے متعلق فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک پرہیزگار متقی باغوں اور نہر میں رہیں گے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک پرہیزگار لوگ ہی اللہ کے ولی ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور چین کی زندگی گزاریں گے، باغوں کے اندر چین کی زندگی گزاریں گے۔ افسوس جب سے ہم نے اس قیمتی سرمایہ کو فراموش کر دیا اور اس کی اہمیت و افادیت کو ختم کر دیا، کامیابیوں نے ہم سے رخ موڑ لیا۔
دیکھیے امام اعظم نے جب اسے مضبوطی سے پکڑا تو خالق کائنات نے کس قدر عظمت و رفعت، سر بلندی و سرفرازی انہیں عطا فرمائی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلاف کی روش کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں تقوی و طہارت کو پیدا کریں، عبادت و ریاضت کو پیدا کریں، زہد و ورع کو پیدا کریں، صبر و حلم کو پیدا کریں، بڑوں کی تعظیم و تکریم کریں، اپنے مذہب حق پر سختی سے قائم رہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ زہد و ورع کا عالم سنیے۔ زہد و ورع کا عالم یہ ہے کہ آپ کی ذات اپنے زمانے میں یگانہ روزگار تھی، اور جس کا اعتراف آپ کے معاصرین میں بھی کیا، اور آج تک بڑے بڑے شواف علماء، احناف تو کرتے ہی ہیں، شواف علماء نے تک کیا ہے۔ جی ہاں، امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ جیسا آپ کا سخت مخالف اعتراف کر رہا ہے، فرماتے ہیں زہد و ورع کا عالم کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، سخت دھوپ کا عالم تھا، میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے، حالانکہ بازو میں ایک گھر تھا کہ جس کا کچھ سایہ باہر کو نکلا ہوا تھا۔ امام صاحب چاہتے تو سائے میں بیٹھ سکتے تھے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا حضرت سائے میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ آپ سائے میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس گھر والے نے مجھ سے کچھ قرض لے رکھا ہے، تو میں اس کے گھر کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں، اسے میں درست نہیں سمجھتا ہوں کہ جو قرض نفع دے وہ سود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ہم کسی کو قرضہ دیں تو ہم نے سود کو پروفٹ کا، بینیفٹ کا نام دیا۔ چلیے ہم پروفٹ بینیفٹ نہ بھی لیں تو اتنا احسان جتا دیں گے کہ بیچارہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، یا اس سے پارٹیاں لیتے ہیں، بھئی آپ کو قرض مل گیا، کام بنا، پارٹی دیجیے۔ ارے اللہ کے بندے، جو قرض نفع دے وہ سود ہے، آپ مسلمان کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ اگر چھاؤں میں بیٹھ جاتے تو شرعاً وہ سود نہیں تھا، یہ تقویٰ ہے، یہ طریقت ہے۔ حقیقت میں شریعت سے بڑھ کر دین پر عمل کرنے کو طریقت کہتے ہیں۔ آج جاہلوں نے طریقت نام رکھا ہے حلوہ مانڈا کھانے کا، مریدنیوں کے ساتھ بھانگڑا ڈالنے کا، مزاروں کے اوپر دھمال ڈالنے کا، جسے یہ آج کے جہلا طریقت کہہ رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ جہالت ہے۔ طریقت تو شریعت پر اور زیادہ سختی سے عمل کرنے کا نام ہے۔ طریقت شریعت پر اور زیادہ سختی سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کہ جہاں زہد و تقویٰ کی بات ہوئی، سیرت و کردار کی بات ہوئی، ان کے صبر و حلم کو بھی سماعت کریں۔ نہایت حلیم، بردبار، صابر و شاکر انسان تھے ہمارے امام صاحب۔ کبھی کسی کو اپنے ہاتھ و زبان سے تکلیف نہ دی۔ نبی کریم کا ارشاد ہے جو مشکات میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پورا مسلمان، کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ امام یزید بن ہارون کہتے ہیں میں نے کسی کو آپ سے زیادہ حلیم نہیں دیکھا۔ دین کی فضیلت، پرہیزگاری، زبان کی حفاظت، مفید باتوں کی طرف توجہ کرنا آپ کا خاص کام تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو بہت برا کہا، حتیٰ کہ زندیق کہا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے میری حقیقت اس کے خلاف ہے۔ آپ نے اسے پلٹ کا جواب نہیں دیا۔ خود امام اعظم فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی سے اس کی برائی کا بدلہ نہ لیا، اور نہ کسی پر لعنت کی، نہ کسی مسلمان یا ذمی پر ظلم کیا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کو فریب دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے۔ آج ہی ایک صاحب نے مجھ سے واٹس ایپ پہ مسئلہ پوچھا کہ ایک مسلمان ہے جو کافروں کو چیز دیتے وقت کم تولتا ہے، تو جب اس سے کہا گیا، شاید وہ آن لائن سن بھی رہے ہوں اس وقت، تو کہتا ہے کہ مال غنیمت سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اسے ہم نے مسئلہ بتایا کہ پہلے اس کو مال غنیمت کی تعریف سمجھاؤ کہ راہ خدا میں کفار سے جو جہاد ہوتا ہے، پھر وہاں سے جو چیزیں ملتی ہے وہ مال غنیمت ہے۔ یہ تو دھوکہ ہے، کون سا جہاد کر رہے ہو آپ؟ معاذ اللہ، یہ تو وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، قرآن کریم کا صاف صاف ارشاد ہے کم تولنے کے متعلق، کم نہ تولو۔ دھوکہ دینا تو کسی کو جائز نہیں۔ پھر یہ امام اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی مسلمان یا کافر کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ تو اگر امام اعظم کے آپ مقلد ہیں تو اپنی اس عادت سے باز آئیے، دھوکہ مت دیجیے، فریب مت دیجیے،
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بہت بلند ہے. ہم آپ کی اگر سیرت و کردار پر بات کریں، زہد و ورع پر بات کریں، حلم و حکم پر بات کریں، عمل پر بات کریں، تقوی طہارت پر بات کریں، خشیت و للہیت پر بات کریں، خلوص و دیانت پر بات کریں، امانت داری پر بات کریں، غرض کہ آپ کے بے شمار اوصاف حمیدہ پر بات کریں، تو خدائے کعبہ کی قسم یہ وقت ناکافی ہے. چند چیزیں ضروری بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم، پہلے تو یہ سمجھیں کہ امام اعظم کے اساتذہ کتنے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لگ بھگ 4000 اساتذہ ہیں، وہ بھی حضرات تابعین میں سے. تابعین کون؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کی زیارت کی. صحابہ کون؟ جنہوں نے زمانہ نبوت کو پایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے بحالت ایمان، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا پھر اس کے بعد کا، یعنی میرے صحابہ کا زمانہ بہترین ہے پھر اس کے بعد کا. یعنی امام اعظم کے زمانے کو بھی حضور نے بہترین زمانہ فرمایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ کوفہ شہر میں پیدا ہوئے، تو میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود سے جب حضرت مولائے کائنات ملنے آئے تو شاگردان عبداللہ ابن مسعود سے کوفہ کا پورا میدان بھر گیا تھا. تو کوفہ ایسی جگہ تھی جس کا ہر گھر بقعۂ نور بن گیا تھا، جس کا ہر گھر دارالحدیث اور دارالفقہ اور دارالتفسیر بنا ہوا تھا. ہزاروں طالبان علوم نبوت اپنی پیاس بجھانے کے لیے کوفہ کا رخ کیا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ کوفہ شہر کو مرکز علم و فن ہونے کا جو شرف و امتیاز حاصل ہوا، یہ سب اصحاب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1500 صحابہ کوفہ میں تشریف لائے. کتنے؟ 1500، جس میں بدر والے بھی تھے، بیعت رضوان والے بھی تھے. جی ہاں، وہ 1500 صحابہ کے قدوم مبارک کوفہ شہر میں پڑے، تب کوفہ جا کر بقعۂ نور بنا، اور جس کا ہر گھر دارالحدیث، دارالتفسیر، دارالفقہ سمجھے بنا ہوا تھا، جہاں پر جگہ جگہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی. وہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مولد و مسکن تھا، جس کی وجہ سے یقیناً آپ کو بے شمار اجلہ و اکابرین محدثین و فقہاء سے شرف تلمذ بھی رہا، یعنی شاگردی کا شرف رہا. ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے امام اعظم سے پوچھا کہ آپ نے کس سے علم حاصل کیا؟ تو مسند امام اعظم میں ہے صفحہ 311 پر، یہ تاریخ بغداد میں ہے صفحہ 334 پر، جس کی جلد 13 ہے، کہ خلیفہ منصور نے پوچھا کہ آپ کو کن سے علم حاصل، کن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کا علم ان کے شاگردوں سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا علم ان کے شاگردوں سے، اور عبداللہ ابن مسعود کا علم ان کے شاگردوں سے، اور عبداللہ ابن عباس کا علم ان کے شاگردوں سے حاصل کیا. تو منصور نے کہا بے شک آپ نے اپنے علم کو پکا کر لیا، بے شک آپ نے اپنے علم کو پکا کیا، یعنی آپ اتنے پختہ علم والے ہیں کہ اب آپ کے مقابلے میں کوئی ٹک ہی نہیں سکتا ہے. امام سیف الائمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 تابعین سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے. بے شمار اساتذہ ہیں امام صاحب کے. یہاں میں ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ شوافع یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین میں بحث چھڑ گئی، کون زیادہ قابل ہے، کون امام زیادہ قابل ہے. حالانکہ اس طرح کی بحثیں نہیں کرنا چاہیے بزرگوں کے بارے میں. آج بھی کچھ ناعاقبت اندیش لوگ کرتے ہیں، ارے بھائی ہم چھوٹے ہیں، ہماری زبان میں اتنی طاقت کہاں کہ بڑوں کے معاملے میں زبان کھولیں. بہرحال اس کو جو ہے وہاں بحث چھڑنے لگی گروہ شوافع میں اور احناف میں دونوں، میرا امام افضل، میرا امام افضل. تو سیدنا امام ابو عبداللہ بن ابی حفص الکبیر رحمہ اللہ کا وہاں سے گزر ہوا. تو ان بحث کرنے والوں کے بیچ آپ بیٹھ گئے. پوچھا بھئی بات کیا ہے؟ تو کہا امام کو لے کر بحث چل رہی ہے.
امام کو لے کر بحث چل رہی ہے۔ تو امام ابو عبداللہ نے پوچھا شوافع سے ذرا بتاؤ کہ تمہارے امام کے استاذ کتنے ہیں؟ تو شافعی حضرات نے گنوانا شروع کیا تو 80 کے قریب نکلے۔ احناف سے پوچھا تم اپنے امام کے استاذوں کا نام بتاؤ۔ جب احناف نے گنانا شروع کیا تو 4000 نکلے۔ تو امام ابو عبداللہ نے فرمایا کہ جس کے استاذ زیادہ اس کا علم زیادہ۔ بھئی جس نے 80 استاذ سے علم حاصل کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اگر ایک استاذ سے ایک حدیث لیا ہوگا تو 80 حدیث، 2 لیا ہوگا تو 160 حدیث۔ امام صاحب نے اگر ایک استاذ سے ایک حدیث لی ہوں گی تو 4000 حدیث، 2 لی ہوں گی تو 8000 حدیث۔ تو امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ امام اعظم کی امام شافعی پہ ادنا فضیلت ہے۔ جی ہاں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 اساتذہ سے علم دین حاصل کیا، اور آپ کو شرف تابعیت ہے، آپ کو شرف تابعیت ہے، آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ خود آپ کا بیان ہے، مسند امام اعظم دیکھ لیں جس کا صفحہ 36 ہے، فرماتے ہیں میں ہجری 80 میں پیدا ہوا، اپنے والد کے ساتھ ہجری 96 میں حج پر گیا۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ جب میں مسجد حرام میں گیا تو بہت سے لوگوں کو حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے دیکھا، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کس بزرگ کا حلقہ ہے، یہ کس کا گروپ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ حلقہ حضور کے صحابی عبداللہ بن حارث الزبیدی کا ہے۔ تو میں آگے بڑھا اور ان کو یہ فرماتے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مکمل سمجھ اور اس کا علم حاصل کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ نے عبداللہ بن حارث سے جو ہے براہ راست یہ حدیث سنی، اور آپ کی کئی صحابہ سے ملاقات ہے، مختلف تعداد ہے، 70 صحابہ کی بھی ہے، 20 صحابہ کی بھی ہے، 6 صحابہ یا 7 صحابہ سے آپ کا حدیث روایت کرنا بھی ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ان کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، ان کے صحابہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ صرف حسد ہے، بغض ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے امام صاحب نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال ذہانت عطا فرمائی۔ آپ کی ذہانت کے بے شمار قصے کتابوں کے اندر ہے، ایسے ایسے قصے ہیں کہ سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء آپ کے زمانے میں عاجز آ جاتے تھے، بڑے بڑے علماء آپ کے زمانے میں عاجز آ جاتے تھے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے، اور ایسا جواب ہوتا تھا کہ لوگ لاجواب ہو جاتے تھے۔ اس کی کئی، جیسے میں ایک واقعہ سنا دوں، بہت زیادہ تفصیل نہیں۔ کوفہ میں اس زمانے میں محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو منصب قضات پر فائز تھے، قاضی تھے وہاں سے، اور 30 برسوں سے فیصلے کر رہے تھے لوگوں کے۔ ایک مرتبہ امام صاحب راستے سے گزر رہے تھے، یہ صاحب بھی گزر رہے تھے، تو امام صاحب نے دیکھا کہ بھرے بازار میں ایک عورت نے ایک آدمی سے کہا اے زانی مرد اور زانی عورت کے بیٹے۔ قاضی صاحب نے بھی یہ بات سن لی تو انہوں نے فوراً عورت کو گرفتار کروایا، واپس مسجد میں لوٹے۔ لوٹنے کے بعد انہوں نے عورت کو کھڑے کر کے حد قذف یعنی 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور اس پر 80 کوڑوں کی ڈبل حد جاری کی، کیونکہ اس نے زانی عورت اور زانی مرد کے بیٹے کہا تھا۔ اس مرد کی ماں اور باپ پر الزام لگایا تو قاضی ابن ابی لیلہ نے کہا کہ اس عورت کو 160 کوڑے مارے جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے قاضی صاحب کے پاس، فرمایا آپ نے 6 غلطیاں کی، آپ نے 6 غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کہ جب آپ مسجد سے اٹھ کر چلے گئے تھے، جب مجلس قضا سے فارغ ہو گئے تھے تو اس کے بعد آپ کو اس دن فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ آپ نے مسجد کے اندر حد کو جاری کیا، یعنی جو سزا ہے وہ مسجد کے اندر جاری نہیں کرنا چاہیے تھا، منع ہے۔ تیسری غلطی آپ نے یہ کی کہ عورت کو کھڑے رہ کر آپ نے حد لگوائی، جبکہ عورت کے بارے میں صاف ہے کہ اس پر بیٹھ کر حد جاری کی جائے۔ تیسری یہ
کہ آپ نے ایک لفظ پر دو حدیں جاری کی جبکہ اس سے ایک ہی حد بنتی ہے. پھر یہ کہ آپ نے دونوں حد اکٹھے جاری کروائی. جب پہلی حد کا زخم بھر جاتا تو اس کے بعد دوسری حد کا حکم دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے بلا جانے ہوئے، مسئلے کی گہرائی کو سمجھے ہوئے اکٹھے دونوں حد جاری فرمائی. تیسرے یہ کہ جس کو گالی دی گئی اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا، اور آپ پھوکٹ میں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے خامخواہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آ گئے. کیا اس نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے جو ہے اس کی طرف سے مجھے جو ہے فیصلہ چاہیے، انصاف چاہیے؟ جب قاضی صاحب نے یہ باتیں سنی تو سخت ناراض ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کر دی گورنر کے پاس. تو گورنر نے کہا کہ آپ فتوے نہ دیا کریں، آپ فتوے نہ دیا کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے سوچا کہ فتویٰ دینا تو فرض کفایہ ہے اور امیر کی اطاعت کرنا چاہیے. تو آپ نے کئی دنوں تک فتویٰ نہیں دیا. جب دوبارہ آپ کو حکم دیا گیا کہ فتویٰ دیا کریں کیونکہ لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے، امام اعظم کے بنا مسئلے کیسے حل ہوں گے، پھر دوبارہ آپ نے فتوے دینے کا کام شروع کیا. امام اعظم کو اللہ نے ایسی عقل عطا فرمائی تھی کہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو عقل انسان کی انتہا ہے وجود کی تیرے ابتدا ہے، جبل ہے تو علم و آگہی کا امام اعظم ابو حنیفہ. ایک بڑا دلچسپ واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک شخص پر نگاہ پڑی. تو امام صاحب نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ شخص مسافر ہے، حالانکہ وہ بالکل اجنبی تھا. پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ اس کے جیب میں کوئی میٹھی چیز ہے. پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ یہ معلم الصبیان یعنی بچوں کا استاذ ہے. تو حاضرین کو لگا کہ امام صاحب شاید یوں ہی فرما رہے ہیں، یعنی بغیر اس کو جانے بوجھے ایک اجنبی شخص کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ مسافر ہے، اس کے جیب میں کوئی میٹھی چیز ہے، اور پھر یہ کہ یہ بچوں کا استاذ ہے. تو حاضرین میں سے ایک شخص اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اور قطعی بنانے کے لیے اٹھا اور جا کر پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں. تو کہا بھائی تمہارے جیب میں کیا ہے؟ تو اس نے کوئی میٹھی چیز نکال کر دکھائی. فرمایا آپ کیا کام کرتے؟ اس نے کہا میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. تو یہ شخص حیرت میں آ کر پوچھا کہ حضرت یہ ساری باتیں آپ بغیر ملے بغیر دیکھے کیسے آپ نے پہچانی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا جواب سنیے. فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص جو ہے ادھر ادھر نگاہ کر رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ راستے کو یا کسی پہچان والے کو ڈھونڈ رہا ہوں. یقیناً ایک مسافر ہی ایسا کرتا ہے. مقیم انسان جو مقامی ہوگا اس کو جہاں جانا ہوگا چلا جائے گا، جس سے ملنا ہوگا ملے گا، لیکن اس کی نظریں بتا رہی تھی کہ یہ اس علاقے کا نہیں، یہ مسافر ہے. دوسرا، اس کے جیب کے پاس مکھی بیٹھی ہوئی تھی تو مکھی اسی جگہ بیٹھتی جہاں کوئی میٹھی چیز ہو. تیسرا یہ کہ یہ بچوں کو بہت تیز نگاہوں سے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. میں سمجھ گیا کیونکہ بچے پڑھانے والوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اکثر گھور کر دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب سوچئے کہ جس کے علم و ذہانت، عقل اور شعور کا یہ عالم ہو، اور ایسی پختہ عقل جسے اللہ نے عطا فرمائی ہو، اس کے علم و ذہانت کا اور قرآن و سنت کے علم کا کیا عالم ہوگا. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. ایک واقعہ بھی ذہن میں آیا کہ آپ کے پڑوس میں ایک چوری ہو گئی. اب چور نے چوری کرنے کے بعد گھر والے کو قسم دی کہ اگر کسی کو بتا دیا تو تیری بیوی کو 3 طلاق. اب سارا کچھ چھوڑ گیا ایک چادر کے علاوہ، اور دوسرے دن بازار میں وہ غریب دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر کا سامان بک رہا، لیکن بول بھی نہیں سکتا کہ یہ چور ہے کیونکہ بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. اب اسی کپڑے میں لپیٹا ہوا امام اعظم کے پاس آیا تو امام اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت چوری ہو گئی لیکن چور کا نام نہیں بتا سکتا. تو اس زمانے میں چور لوگ بھی بڑے ایسے نہیں تھے کہ اگر چور ہے تو پھر پورا دین ہی چھوڑ دو، یعنی کچھ برا کر رہے ہو تو کچھ اچھا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کچھ برا کر رہے ہو تو کچھ اچھا بھی کر لو. نمازی بھی ہوتے تھے چور. امام اعظم نے دوسرے دن فجر کی نماز میں جب سارے لوگ حاضر تھے تو اپنی عقل و ذہانت کا اس طرح ثبوت دیا کہ صدر دروازے پہ کھڑے رہے اور اس کو اپنے بغل میں کھڑا کیا، اور ایک ایک شخص جو مسجد سے نکلتا تو آپ پوچھتے یہ تیرا چور ہے؟ وہ کہتا نہیں. ایسا کئی لوگوں کے بارے میں ہوا. جب اصل چور سامنے آیا آپ نے پوچھا یہ تیرا چور ہے؟ وہ خاموش ہو گیا.
امام صاحب سمجھ گئے یہ چور ہے، لوگ بھی سمجھ گئے۔ پھر معاملہ پیش ہوا گورنر کے پاس اور ساری کی ساری چیز اسے مل گئی۔ اب دیکھو ہوا کیا، اس نے کہا تھا اگر تو بتائے گا میں چور ہوں تو تیری بیوی کو طلاق، اس نے تو بتایا ہی نہیں نا، بنا بتائے اس کا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی عقل و ذہانت عطا فرمائی تھی، سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں غالباً، کہ ان کے پاس حجام آیا، اس نے کہا کہ میں امام ابو حنیفہ کے سفید بال کاٹ رہا تھا، تو غالباً اس طرح کا واقعہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی سفید بال مت اکھاڑیے ورنہ زیادہ پیدا ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کالے ہی بال اکھاڑ دے تاکہ کالے زیادہ پیدا ہو۔ تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے اپنے قیاس کے ذریعے ایک حجام کو بھی بے بس کر دیا، عاجز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جو ہے عقل و ذہانت عطا فرمائی تھی، اور عبادت و ریاضت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فرض کی نماز پڑھنا اور ایک ایک نشست میں پورا قرآن کریم پڑھنا، 100 مرتبہ حالت خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ زیارت کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، ائمہ اہل بیت کی صحبت اختیار کرنا، جیسے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی، بے شمار عبادت، بے شمار فضائل ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور یہاں تک کہ عبادت و ریاضت میں بھی آپ کے زمانے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جی ہاں، اور علم و تقوی کا حال دیکھیے، عبادت و ریاضت کا حال دیکھیے، آپ جس شعبے میں امام اعظم کو دیکھیں گے وہ آپ کو یکتائے زمانہ نظر آئیں گے۔ جی ہاں، اتنی خوبیاں اور اتنی صلاحیتیں آپ کے ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی، بے شمار خوبیاں ہیں۔ چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو نمایاں خصوصیات ہے اس میں یہ کہ آپ سب سے پہلے اس دین کے جمع فرمانے والے ہیں۔ آپ زمانہ خیر القرون میں پیدا ہوئے، جسے اللہ کے نبی نے بہترین زمانہ فرمایا۔ آپ زمانہ صحابہ میں ہی منصب افتاء و اجتہاد پر فائز ہوئے اور فتاوی نویسی کا کام آپ نے شروع کیا۔ امام اعمش جب حج کے لیے جانے لگے تو باوجود بہت بڑے عالم ہونے کے مناسک حج آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے لکھوایا اور فرمایا کہ میرے علم میں فرض و نفل کا ان سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہے، فرض و نفل کا ان سے بڑا جانکار کوئی نہیں ہے۔ آپ جب خلیفہ کے دربار میں گئے تو ایک شخص عیسیٰ بن موسیٰ نے خلیفہ سے کہا کہ آپ کے پاس روئے زمین کا سب سے بڑا عالم آیا ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے زمانے میں قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فقہ کو مدون کیا، کتب و ابواب پر ترتیب دیا، جس طرح آج ہے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں آپ ہی کا اتباع کیا ہے۔ آپ کی فقہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ آج دنیا میں جو مسلمان ہیں اہل سنت و جماعت، اس میں بڑا حصہ آپ ہی کے مقلدین کا ہے، بڑا حصہ آپ ہی کے مقلدین کا ہے۔ آپ کے زمانے میں ہی آپ کا مذہب ہند، سندھ، روم، ترکی اور ماوراء النہر تک پہنچ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین مسلمانوں میں سب سے بڑی تعداد میں ہیں۔ جی ہاں، اور آپ پر جن لوگوں نے جرح کی، آپ پر جن لوگوں نے بکواس کی، ان کا جواب ائمہ شوافع علماء نے بھی خوب دیا ہے، احناف نے بھی بہت دیا ہے، مالکیہ نے بھی دیا ہے، حنابلہ نے بھی دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کو اللہ تعالیٰ نے وہ تقویت اور وہ شان عطا فرمائی کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ احناف ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ پدہ پدی کا شوربہ جو آج کل ماڈرن فرقہ پیدا ہوا غیر مقلدین کا، جو بانس لگا کر اونچا ہونا چاہتے ہیں، ان گدھوں کو بتاؤ کہ پیروں میں بانس لگانے سے کوئی اونچا نہیں بنتا ہے، ان کی کیا اوقات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رب تعالیٰ نے اونچا کیا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اونچا کرے اسے کون گھٹا سکتا؟ گھٹانے والے خود گھٹ جائیں گے، خود مٹ جائیں گے، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ 100 سال پہلے تک جو
کوئی قابل ذکر نہیں تھے، جن کا وجود نہیں تھا، آج یہ شریر ٹولہ جگہ جگہ مساجد میں گھس کر لوگوں کی نمازوں میں خلل ڈالتا ہے۔ تمہاری نماز تو کوفی نماز ہے، اور تمہاری نماز تو ایسی ہے، اور کوفہ والے تو یوں ہیں، کوفہ والے تو یوں ہیں۔ ان گدھوں کو بتاؤ کہ کوفہ میں 1500 صحابہ تشریف لائے۔ کوفہ تو علم و فضل کا ایک شہر تھا، اور امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پیدا فرمایا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کا اتنا بڑا کام لیا۔ آپ کی بشارت تو حدیث پاک میں موجود ہے، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے آپ کے والد کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ذریعے دین کی خدمت لے۔ بے شک حضرت مولائے کائنات کی دعا رائے گا نہیں جائے گی، یقیناً وہ کارگر ہوئی اور صحیح ثابت ہوئی، اور دنیا نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا عالم پایا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے شمار خصوصیات کے حامل تھے، انشاءاللہ تفصیلی بیان میں پھر کبھی کروں گا، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اب چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ منصور نے اپنے زمانے میں عہدہ قاضی کا عہدہ پیش کیا، قاضی القضات کا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حنفی مذہب بادشاہوں کے ذریعے پھیلا ہے، جب امام اعظم کو یہ گولڈن چانس ملا، امام اعظم اگر قاضی القضات بن جاتے تو پوری دنیا میں آپ کے مذہب کے سوا کوئی مذہب نہ ہوتا، لیکن آپ کے تقویٰ و احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ نے قاضی القضات بننا پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے قاضی القضات بننا پسند نہیں فرمایا۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا، خلیفہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے آپ کو قید کروا دیا، اور قید کروا کر روزانہ آپ کو جو ہے کوڑے مارے جاتے۔ اس بڑھاپے کے اندر آپ کو روزانہ کوڑے مارے جاتے، آپ کا مبارک خون جسم سے نکل کر آپ کی ایڑیوں پہ گرنے لگتا، اور روزانہ 10 کوڑے آپ کو پابندی سے مارے جاتے۔ اس ظلم و تشدد کے باوجود بھی آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی، اور نہ آپ کے دل میں حرص دنیا جاگی، نہ جاہ و منصب کا خیال دل میں آیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا بات اس طرح بھی نہیں بنے گی، تو آپ کو زہر دیا گیا، جس کا اثر جب آپ کو محسوس ہونے لگا تو آپ سجدے میں چلے گئے، اور سجدے کی حالت ہی میں دنیا اسلام کا یہ عظیم ستون، بشارت نبی، دعائے مولا علی، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، استاذ المجتہدین، جس کا اتباع بڑے بڑے مجتہدین نے کیا، محدثین نے کیا، فقہا نے کیا، جس کی غلامی کا پٹا بڑے بڑے اولیاء اللہ کے گردن میں ہے، جس کا مذہب صبح قیامت تک چلے گا، جس کے بارے میں امام عبد الوہاب الشعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شافعی عالم ہے، کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے سینہ مبارک سے 5 نہریں نکلی ہے، ایک نہر آگے جا کے سوکھ گئی، 4 نہریں چل رہی ہیں، قیامت کے قریب 3 نہر سوکھ جائیں گی، ایک نہر چلتی رہے گی۔ اس نہر کا نام مذہب حنفی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ آسمان سے تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی ہیں، جب وہ فیصلے فرمائیں گے تو ان کے فیصلے مذہب حنفی کی تائید کریں گے، یعنی ان کے فیصلے ایسے ہوں گے جس سے مذہب حنفی کی تائید ہوں گی۔ دنیا اسلام کا یہ جلیل القدر عظیم، دنیا اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلامی ستونوں میں سے، اسلام کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پر اتنا ظلم و تشدد کیا گیا کہ آپ کو کوڑے مارے جاتے، اس کے باوجود جب کوئی بات نہ بنتی نظر آئی، زہر دیا گیا۔ بحالت سجدہ ہجری 150 2 شعبان کو آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، رونے لگے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 341 پر لکھتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت حماد نے آپ کی نماز پڑھائی، آپ پر کل 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی، اور ہر بار 50,000 لوگ تھے، یعنی تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے آج سے 1300 سال پہلے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ آخر میں آپ کے بیٹے حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد پھر آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی تو آپ نے دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا کوفہ سے علم کا نور بجھ گیا، اب اس کی مثل لوگ نہیں دیکھیں گے، یعنی اس کی مثال لوگوں
لوگ نہیں دیکھیں گے۔ ہجری 459 پر آپ کی مزار پر گنبد بنایا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد بڑے بڑے ائمہ حدیث نے، ائمہ فقہ نے غم کا اظہار کیا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی مزار کے پاس جنات نوحے کرتے تھے، اور ایک آواز آتی تھی، فقیہ چلا گیا، فقیہ چلا گیا، اب تمہارے لیے فقہ نہیں، تو اللہ سے ڈرو، ان کے جانشین بنو۔ نعمان کا وصال ہو گیا، اب کون ہے جو سب بیدار ہو؟ وہ پردہ سب بیداری کرے، رات جب پردہ پھیلا دے آسمان دنیا پر، تو راتوں کو جاگ کر کون اپنے رب کو منائے گا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کی قبر پر آئے تو فرمایا اللہ آپ پر رحم کرے۔ ابراہیم چلے گئے تو حماد کو چھوڑا، لیکن جب آپ چلے گئے تو روئے زمین پر آپ نے کسی کو اپنے مقابلے کا نہیں چھوڑا۔ جب عبداللہ ابن مسعود گئے تو انہوں نے علقمہ کو چھوڑا، علقمہ گئے تو ابراہیم کو چھوڑا، ابراہیم گئے تو حماد کو چھوڑا، حماد نے آپ کو ایسا بنایا کہ روئے زمین پر اب آپ کے بعد آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں۔ آج کے یہ لونڈے امام اعظم کی حدیث دانی پر کلام کرتے ہیں، فقہ پر کلام کرتے ہیں، آپ کے قیاس کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں فقیر کلیم حنفی رضوی ہمہ وقت انہیں چیلنج مناظرہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کے مانے جنا ہو تو مذہب حنفی پر، احناف کے مسائل پر، امام اعظم کی ذات پر، آپ کی حدیث دانی پر، آپ کے علم الفقہ پر، آپ کے قیاس پر، آپ کے استخراج پر جو بھی بات کرنا چاہے آ کر ہم سے بات کر لے۔ الحمدللہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو 8 سال کے عرصے سے میں نے بنائی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پر کام کر رہی ہے۔ اور اے حنفیو، اے میرا بیان سننے والو، امام اعظم سے محبت رکھنے والو، جس امام کا احسان تم پر پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی جب قیامت کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قرآن کہہ رہا کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو تمہیں کہا جائے گا اے ابو حنیفہ کے مقلدو ادھر آؤ۔ ہم شان سے امام اعظم ابو حنیفہ کے گروہ میں شامل ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ اسی امام کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ امام اعظم نے جو احسان ہم پر کیا ہے، خدائے کعبہ کی قسم، اگر ہم اپنے دل و جگر کی چمڑیاں نکال کر جوتیاں بنا کر امام اعظم کو پیش کرتے تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے امام کی بارگاہ میں محبت اور خلوص سے نذرانے عقیدت بصورت اصال ثواب پیش کریں۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے 11 مارچ کو 100 سنیوں کو راشن تقسیم کیا جائے گا۔ ایک فیملی کا پارسل 1293 روپے کا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہر حنفی بھائی اس میں حصہ لیں۔ تفصیلات کے لیے آپ میرے نمبر